سورۃ الکافرون۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایہا الکافرون، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الکافرون ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 109 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ ہم 108 سورتوں کا درس اللہ کی توفیق سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بعد 5 سورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک آسانی کے ساتھ، عافیت سہولت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ 6 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے فضائل بھی حدیث کی کتابوں میں اور تفاسیر میں علماء نے لکھے ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ان 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے کم سے کم 25 مرتبہ یہ نوٹ کیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں انہی 2 سورتوں کو پڑھا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں جو ہے اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں
کہ جو میں رات کو پڑھا کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم، مفہوم اس کا یوں ہے کہ جب تم بستر پہ آؤ لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، تو سورۃ الکافرون کو پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، کیونکہ سورۃ کافرون شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ تو گویا سوتے ہوئے آخری عمل بندے کا یہ ہو کہ میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سفر میں جاتا تو اکثر میرا زاد راہ ختم ہو جاتا تھا، جو میں سفر میں ساتھ خرچہ وغیرہ لے کے جاتا وہ اکثر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کر لیا کرو، تمہارا زاد راہ کبھی بھی کم نہیں پڑے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ 5 صورتیں یہ پڑھنی ہے، اور ان کو شروع بھی بسم اللہ سے کرنا ہے اور ختم بھی بسم اللہ پہ کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، یعنی شروع میں بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے یہ عمل کیا، اس کے بعد میرے ساتھیوں کے پیسے تو کم پڑ جاتے تھے، میرا خرچہ کبھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی مبارک اور اہم صورت ہے، حفاظت کے لیے، عقائد کی حفاظت کے لیے اور جسمانی روحانی حفاظت کے لیے اہم ترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت مبارکہ کو ربع القرآن فرمایا، یعنی قرآن کریم کا چوتھا حصہ، 1/4 حصہ قرآن کریم کا سورۃ کافرون کو فرمایا گیا۔ یعنی جس طرح سورۃ اخلاص کے متعلق ہم سنتے ہیں احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ ثلث القرآن ہے، تہائی حصہ ہے، 3 دفعہ پڑھیں تو گویا 1 قرآن پاک کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ تو سورۃ کافرون اگر کوئی انسان 4 دفعہ پڑھے تو اسے بھی اللہ پاک 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ مضامین کے اعتبار سے چوتھا حصہ ہے۔ قرآن کریم کے مضامین 4 قسم کے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور واقعات، یعنی کہیں عقائد کا بیان ہے، کہیں احکامات عبادات کے متعلق ہے، کہیں معاملات کے متعلق ہے اور کہیں واقعات بیان کیے گئے۔ تو اس صورت مبارکہ میں چونکہ عقائد کی بات ہے، اس لیے یہ گویا قرآن کے مضامین کا چوتھا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید اور شرک سے بیزاری اور برات کا 2 ٹوک اعلان ہے اس صورت مبارکہ میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا واقعہ یوں پیش آیا، سبب نزول یہ بنا کہ ایک دفعہ مشرکین عرب نے براہ راست یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی گالی نہیں دی، تاکہ مشرکین کے خداؤں کو بھی کبھی غلط انداز سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ پاک نے منع کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان مشرکین کے خداؤں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ مسلمان کا کام گالی دینا نہیں ہے، ہاں مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے، غلط عقائد کی نفی اور تردید ضرور کرتا ہے، اور وہ ہمارا کام ہے اور وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کی نفی کی ہے، برا بھلا ان کو کبھی نہیں کہا، غلط انداز میں ان کا ذکر کبھی نہیں کیا، نفی کی ہے، گالی کبھی نہیں دی۔ تو مشرکین نے یہ پیغام بھیجا کہ جناب آپ ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں،
یہ نہ کہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ہم سے جو لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری مانگیں گے سردار بنا لیں گے، پیسہ چاہتے ہیں جتنا آپ کہیں گے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نشاندہی کرنا آپ کا کام ہے، اس کو آپ کی دلہن بنا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی کم بختو، میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، نہ مجھے مال چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ کسی حسین و جمیل عورت کا تعلق چاہیے، میں تو صرف اللہ کی بات کرنے آیا ہوں، توحید کے ڈنکے بجاؤں گا، شرک کی نفی کروں گا۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی آپ ایسا کر لیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، کبھی ایک آدھ دفعہ ہم آپ کے سچے خدا کی عبادت کریں گے، ساری زندگی کریں گے، یعنی مل جل کے چلتے ہیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ ایک عام طور پہ فتنہ چلتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی آؤ جی سارے اکٹھے ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں، آپ ہمارے کام کریں ہم آپ جیسے کام کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سختی سے نفی کر دی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا لیں، بس صرف ہاتھ لگا لیں بس، اور کچھ نہ کریں، ہم پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے سوچ سکتے ہیں، آپ کی بات مان لی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اعلان کروا دیا، آپ ان سے کہہ دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ فی الحال ہو رہا ہے نہ مستقبل میں کبھی ہو سکتا ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بیزاری کا اعلان ہے اس سورۃ مبارکہ کے اندر۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے عقیدے اور نظریے پر اسی طرح مضبوط اور دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ دیکھیں کافروں کے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے، رواداری ہو سکتی ہے، اسلام تو خود محبت اور آشتی کا پیغام، سلامتی اور امن کا دین ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، اور اسلام تو خود کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لیا کرو، لیکن صلح کہاں تک ہوگی، صلح کہاں تک ہوگی، اس کے بھی تو کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافروں سے صلح وہاں تک ہوگی جہاں اللہ کی کسی حلال چیز کو حرام نہ کرنا پڑے اور حرام کو حلال نہ کرنا پڑے۔ جو اسلام نے ہماری حدود اور دائرہ جو باؤنڈری ہمیں دے دی ہے اس سے باہر نکل کے ہم صلح نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہمارے ساتھ جہاں تک مل کے رہیں ہم رہنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان کے اندر ساری کمیونٹی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب مل کے رہتے ہیں، اور ایک وطنی اخوت اور برادرانہ تعلق کی بنیاد پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ سب سے زیادہ تحفظ اقلیتوں کو پاکستان کے اندر ہے، بلکہ کہیں کہیں تو مسلمانوں سے بھی بڑھ کر ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ کے کسی اور کا عقیدہ اختیار کر لیں۔ وہاں جہاں عقیدے کی بات آئے گی، جہاں اسلام کے اصول و قوانین اور حلال و حرام کی بات آئے گی، وہاں ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ یہی قرآن کا درس ہے۔ اس لیے اگر اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں تو پھر انشاءاللہ سارے کے سارے اصول و ضوابط بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جی لو جی آپ نے بھی تو صلح کر لی تھی، آپ نے بھی تو معاہدے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں معاہدے کیے وہ وہاں وہاں کیے جہاں اللہ پاک نے گنجائش دی ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ
یہاں پہ دو ٹوک موقف اختیار کریں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست موقف اختیار کیا، اس لیے اس کی حدود کو علماء سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر ان پہ اعتماد کر کے ان کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے طور پہ چلیں گے تو یا افراط ہوگا یا تفریط ہوگی، کہیں ایسا ہوگا کہ کافروں والے اعمال اختیار کر لیں گے، اور کہیں ایسا ہوگا کہ معمولی بات پہ بھی ہم کہیں گے کہ جی نہیں، یہاں تو جو ہے ٹکھڑکا ہونا چاہیے، یہاں تو جو ہے سر پھاڑنے چاہیے۔ یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں۔ اس کے درمیان اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اعتدال کا راستہ ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ یہاں رواداری کرنی ہے، یہاں سخت موقف اختیار کرنا، اس لیے ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اب تفسیری آیات مبارکہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافروں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہے سب کافروں کے لیے، اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ یہ صورت مبارکہ گویا الٹیمیٹم ہے، مشرکین کے لیے ایک وارننگ ہے، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوبارہ فرمایا میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں نے عبادت کی۔ یہ دو دفعہ کیوں فرمایا گیا؟ دونوں جملے دو دفعہ لائے گئے، حالانکہ قرآن کریم میں عام طور پہ تکرار نہیں ہے، ایک مضمون کو بار بار نہیں کہا جاتا، بس ایک مضمون کو ایک جگہ پہ ایک ہی دفعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں، تاکید ہے۔ تاکید ہوتی کہ مطلب کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، جناب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جن کی میں عبادت کر رہا ہوں یعنی اللہ رب العالمین جو کہ توحید ہے، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو بتوں کی یعنی کہ شرک، تو توحید اور شرک دونوں ایک جگہ پہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ موحد اور مشرک ایک جگہ پہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ صرف تاکید کے لیے۔ لیکن دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ قرآن کریم کا کوئی انداز کسی فائدے اور معنی سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا ہے وہ حال کے لیے ہے، یعنی فی الحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں حال میں۔ اور جو دوسرا ہے یہ مستقبل کے لیے ہے، آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں، نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ تم مشرک رہتے ہوئے میرے خدا کی عبادت کرو۔ ہاں شرک چھوڑ کے آ جاؤ تو الگ بات ہے، حالت شرک میں تم کہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو یعنی نہ حال میں ہوگی نہ مستقبل میں ہوگی۔ اور ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ما تعبدون، پہلا جو ہے یہ ما موصولہ ہے، عربی گرامر والے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ ما تعبدون میں پہلی دفعہ جو فرمایا وہ موصولہ ہے، اور دوسری دفعہ میں جو فرمایا وہ مصدریہ ہے۔ اب میں اس کو آسان کرتا ہوں تاکہ ہم سب کی سمجھ میں آ سکے۔ ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ ترجمے میں جو فرق پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ تمہارا میرا معبود بھی الگ ہے اور تمہارا میرا عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے۔ یعنی ایک تو عبادت ہم ایک خدا کی نہیں کر رہے، میں اللہ کی کر رہا ہوں، تم بتوں کی کر رہے ہو، میرا اللہ اور ہے، میرا معبود اور ہے، تمہارے معبود اور ہے۔ دوسری بات میں یہ بتا دیا کہ میری عبادت کا طریقہ بھی اور ہے، تمہاری عبادت کا طریقہ بھی اور ہے۔
دونوں چیزوں کی نفی کر دی۔ نہ تو ہمارا معبود ایک ہے، نہ ہمارا عبادت کا طریقہ ایک ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس میں بتایا کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور محمد الرسول اللہ اس میں بتایا کہ طریقہ عبادت کیا ہوگا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اس لیے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے، اور طریقہ عبادت بھی صرف وہ رکھنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ جی میں عبادت تو اللہ کی کروں گا، لیکن طریقہ میرا جو ہوگا وہ میرا اپنا ہوگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیں اللہ پاک کو ایسی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو عبادت بھی وہ چاہیے جو اللہ کی ہو، اور طرز عبادت، طریقہ عبادت بھی وہ چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ دونوں چیزوں کو بیان کر دیا گیا کہ عبادت بھی صرف اللہ کی کروں گا، طرز حیات، طرز عبادت، طریقہ عبادت بھی وہ ہوگا جو میرے اللہ نے مجھے سکھایا، اور تم اپنی مرضی سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو گے، تمہارا طرز بھی وہ ہوگا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ لہذا بات یہاں پہ ختم ہوگی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں علماء نے لکھا ہے دین کا مطلب ملت، شریعت بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے دین پہ چلو، مجھے اپنے دین پہ چلنے دو۔ اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال کی سزا تمہیں ملے گی، میرے اعمال کی جزا اور بدلہ مجھے ملے گا، لہذا جو ہوگا اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ دین سے جزا کیا ہے، دین کا معنی جزا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کافروں کو دنیا کے اندر کوئی سزا نہ ملے۔ یہ اس وقت علماء نے لکھا ہے جب اسلام اور کافر، مسلمان اور کافر مل جل کے رہتے ہوں، جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ اپنے دین پہ عمل کریں، ہم اپنے دین پہ۔ لیکن اگر کہیں لڑائی ہو، دارالحرب ہو، آپس میں لڑائی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ پھر کیا ہے کہ فَقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو قتل کرو، یا یہ جزیہ دے کے اسلام کی حاکمیت کو قبول کریں، یا پھر یہ لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ لڑ کے نہیں رہ سکتے، وہاں پھر یہ احکامات ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے احکامات مختلف ہیں۔ کوئی ایک سائیڈ پہ لے لے کہ جناب اللہ نے کہا ہے جی قتل کرو، لہذا ہم نے تو قتل ہی کرنے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو مان کر تسلیم کر کے یہاں رہ رہے ہیں، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ہو، وہ ہمارے شہری وطنی بھائی ہے۔ قرآن کریم نے، حدیث مبارک نے ان کے لیے ہمیں وہی ہدایات دی ہیں کہ ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزتوں کا تحفظ اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی مسلمان کے مال، جان اور عزت کا تحفظ ضروری ہے، کہ وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں خدا نخواستہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو، جنگ ہو، اس حالت میں پھر دوسرے احکامات ہوں گے۔ اب اس کو جب ہم نہیں سمجھتے یا علماء سے نہیں پوچھتے تو پھر اپنی مرضی سے کہتے ہیں جی نہیں جی انہوں نے تو وڈن دا ہی حکم دیتا ہے، لہٰذا ہم نے تو کاٹنا ہی ہے ان کو، یا پھر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے نہیں جی قرآن کہتا ہے جی ان کے ساتھ مل کے رہو، لہٰذا ہم تو ہمیشہ مل کے رہیں گے۔ تو یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں، ان کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ جو حالات و واقعات کے لحاظ سے احکامات مختلف ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے ہمارے علماء کرام، اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے علماء کرام اور ان کے علوم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔
اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کے مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، یا اللہ پاک ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے رحمت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو